عمر آ رہا ہے پرسوں۔ لنچ پر نانو نے اچانک سے اس سے کہا۔ وہ کھانا کھانا بھول گئی۔ پرسوں آ رہا ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے بے چینی سے نانو سے پوچھا۔ تم اس وقت سو رہی تھی، وہ بھی تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے جب یہ بتایا کہ تم سو رہی ہو تو پھر اس نے جگانے سے منع کر دیا۔ نانو نے تفصیل بتائی تھی۔ علیزے کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری۔ چھٹیاں گزارنے آ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، یہی سمجھ لو۔ فوراً سروس چھوڑ رہا ہے، کہہ رہا تھا چند ہفتے تک پولیس کی سروس جوائن کر لے گا۔ علیزے کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ عمر اور پولیس سروس؟ مجھے یقین نہیں آ رہا نانو، اتنی اچھی پوسٹ چھوڑ کر آخر وہ یہاں کیا کرے گا؟ انکل نے اس سے کچھ کہا ہے؟ اسے بھی ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جہانگیر سے اس کا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے تفصیل نہیں بتائی، لیکن they are not talking terms nowadays۔ اس میں کون سی نئی بات ہے؟ یہ تو پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ علیزے کو واقعی کوئی حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، مگر پھر بھی کوئی جھگڑا ہوا ہے دونوں میں۔ آئے گا اب تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا۔ نانو بھی زیادہ فکر مند نہیں لگ رہی تھی۔ یہیں رہے گا کیا؟ اس نے نانو سے پوچھا۔ ہاں، کہہ رہا تھا کہ پوسٹنگ ملنے تک یہیں رہے گا۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تمہارے یا اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے بتا دیں، وہ لے آئے گا۔ اپنے لیے تو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن تمہارے لیے کچھ پرفیومز لانے کے لیے کہا ہے۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا۔ علیزے کے ذہن میں بے اختیار ایک یاد لہرائی۔ کہہ رہا تھا یہ تو کوئی منگوانے والی چیز نہیں ہے۔ جانتا ہوں علیزے کے سامنے جاؤں گا تو پرفیومز کے بغیر کیسے جاؤں گا؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ اچھی کتابیں لے آئے تمہارے لیے، خاص طور پر پینٹنگ کے بارے میں۔ کوئی نئی کتاب؟ نانو اسے بتاتی گئی تھی۔ آپ نے ایسے ہی تکلیف دی نانو؟ ارے نہیں، وہ خود اصرار کر رہا تھا۔ خیر، تم ذرا اس کے لیے کمرہ سیٹ کر دینا اور انیکسی بھی ذرا صاف کرا دینا۔ اس کا سارا سامان بھی آ رہا ہے۔ ابھی فی الحال تو یہیں رکھوائے گا، پھر جب پوسٹنگ ملے گی تو لے جائے گا۔ نانو نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ لنچ کرنے کے بعد اٹھ کر چلی گئی۔ وہ بہت دیر تک وہیں بیٹھے کچھ دیر سوچتی رہی تھی۔ ذہن میں بہت کچھ تازہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو عمر جہانگیر، آخر کار تم واپس آ ہی رہے ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ پھر کچھ ذہن میں آنے پر وہ اٹھ کر اس کمرے کی طرف آ گئی جہاں وہ ہمیشہ ٹھہرتا تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اسے بہت زیادہ خوشگوار سا احساس ہوا تھا۔ وہ اکثر اس کمرے میں آ کر کچھ وقت گزارا کرتی تھی اور ہمیشہ ہی یہاں آ کر اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ یہیں کہیں موجود تھا۔ اس کی راکنگ چیئر اسے ساکت حالت میں بھی اس طرح جھولتی ہوئی نظر آتی تھی جس طرح وہ اسے چلایا کرتا تھا۔ ہر چیز پر جیسے اس کا لمس تھا، ہر طرف جیسے اس کی آواز گونجتی تھی۔ وہی دھیما، گہرا اور ٹھہرا ہوا لہجہ، وہی پرسکون دل کے کہیں اندر تک اتر جانے والی آواز، اور پھر وہی کھلکھلاتے ہوئے بے اختیار قہقہے۔ اس کمرے میں آ کر سب کچھ ایسے زندہ ہو جاتا تھا، الوزن عکس بن جاتا تھا۔ وہ عکس حقیقت بن کر اس کے ارد گرد پھرنے لگتا تھا۔ کمرے میں وہی مخصوص خوشبو بسی ہوئی تھی۔ عمر کے استقبال میں آنے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں اسی طرح اپنی جگہ پر تھیں جیسے انہیں کل ہی رکھا گیا ہو۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی پہلی بار وہ کب آیا تھا۔ اسے اپنے ذہن پر زور نہیں دینا پڑا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کس سال، کس تاریخ، کس دن اور کس وقت آیا تھا۔ بعض باتیں آپ کبھی بھولنا نہیں چاہتے، اور وہ کب گیا تھا اسے یہ بھی یاد تھا۔ بعض باتیں آپ کبھی یاد رکھنا نہیں چاہتے۔ علیزے کے لیے تب سے آج تک وہ یہیں تھا، اسی کمرے میں۔ کم از کم اس کے لیے اسے اپنے پیچھے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ وہ بے اختیار پلٹی۔ اچھا کیا تم سبھی یہ کمرہ دیکھنے آ گئی۔ میں نے سوچا میں بھی ایک نظر ڈال ہی لوں۔ نانو اندر آ گئی تھی۔ چند لمحے تنقیدی نظروں سے وہ کمرے کا جائزہ لیتی رہیں، پھر جیسے مطمئن بھی ہو گئیں۔ میرا خیال ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ذرا تم ہر چیز کو اچھی طرح چیک کر لینا۔ میں نہیں چاہتی کہ اسے یہاں کوئی تکلیف ہو۔ نانو مڑ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی اور وہاں پڑا ہوا ایک پرفیوم اس نے ہاتھ میں لے لیا۔ آہستہ آہستہ اس نے پرفیوم کا ڈھکن اتار کر خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ بے اختیار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ ایک بار پھر ایک امیج اس کے ذہن میں لہرایا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کو دیکھا۔ وہاں یکدم کوئی اور نظر آنے لگا تھا، وہیں اسی جگہ 15 سال پہلے۔ وہ بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے اپنی گردن اور بالوں پر پھوار پڑتی محسوس ہوئی۔
وہ کار کا دروازہ کھول رہی تھی جب اس نے لاؤنج کا دروازہ کھول کر نانو کو باہر آتے دیکھا۔ شاید وہ کار کا ہارن سن کر باہر آئی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھ کر دور سے ہی بازو پھیلا دیے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس جا کر لپٹ گئی۔ اس بار میں نے تمہیں بہت مس کیا، انہوں نے اس کے گال چومتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے بھی آپ لوگوں کو بہت مس کیا نانو، اس کے ساتھ اندر لاؤنج تک کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں، انہوں نے بڑے پیار سے چلتے ہوئے اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ کیسا رہا تمہارا قیام؟ انجوائے کیا؟ ہاں، بہت انجوائے کیا۔ سمینا کیسی ہے؟ پاکستان کب آ رہی ہے؟ ممی ٹھیک ہے، ابھی پاکستان آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، شاید اگلے سال آئیں۔ لاؤنج میں آ کر اپنا بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ 4 سال ہو گئے اسے وہاں گئے، ابھی بھی اس کا دل نہیں چاہا آنے کو۔ اس نے نانو کو بڑبڑاتے ہوئے سنا۔ وہ کچھ دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ لوگ آسٹریلیا سے امریکہ شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ انکل کا کنٹریکٹ ختم ہو رہا ہے، اس سال امریکہ کی کسی کمپنی کی آفر پر غور کر رہے ہیں۔ ممی کہہ رہی تھی کہ اگلے سال اگر امریکہ سیٹل ہونے کا ارادہ کر لیا تو وہاں جانے سے پہلے پاکستان کے چکر لگا کر جائیں گے۔ اس نے جیسے نانو کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے باقی بہن بھائی کیسے ہیں؟ نانو نے جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ بہت اچھے ہیں، اب تو بہت بڑے ہو گئے۔ میں تصویریں لے کر آئی ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے جھک کر اپنے جوگرز کھولنے شروع کر دیے۔ نانو خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم پہلے سے کمزور ہو گئی ہو۔ ہاں، شاید میں کچھ دن بیمار رہی تھی، وہاں پانی سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے نانو کو بتایا تھا۔ بیمار ہو گئی تھی، مگر تم نے مجھے تو نہیں بتایا۔ سمینا نے بھی فون پر ذکر نہیں کیا۔ نانو اٹھ کر تشویش بھرے انداز میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے منع کر دیا تھا، آپ خواہ مخواہ پریشان ہو جاتی۔ ویسے بھی زیادہ سیریس بات نہیں تھی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر بھی تمہیں بتانا تو چاہیے تھا۔ اس طرح نانو پلیز، میں ٹھیک ہوں، آپ خود دیکھ لیں، کیا آپ بیمار لگ رہی ہوں؟ اس نے بات ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کرسٹی کہاں ہے؟ اسے ایک دم جیسے ہی یاد آیا تھا، سیڑھیوں کے نیچے سو رہی تھی۔ میں نے تم سے چائے کا بھی نہیں پوچھا، میں ذرا تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ نانو اٹھ کے کچن کی طرف چلی گئی۔ اس نے گہرا سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ 1 ماہ بعد واپس آ کر اسے بہت سکون، بہت اطمینان حاصل ہو رہا تھا، جیسے وہ گھر واپس آ گئی ہو۔ ہر چیز اسی طرح تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی۔ مالی گھاس کاٹ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک بے مقصد اسے دیکھتی رہی، پھر وہاں سے کوریڈور کی طرف آ گئی۔ کوریڈور کراس کرنے کے بعد اسے سیڑھیاں نظر آئیں۔ ایک بے اختیار مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہو گئی۔ کرسٹی، اس نے بلند آواز میں پکارا۔ میاؤں کی آواز کے ساتھ ایک بلی سیڑھیوں کے نیچے نمودار ہوئی اور تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی۔ بلی سیدھی اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ چند منٹوں تک وہ اس کا سر اور جسم سہلاتی رہی، پھر اس نے اس ہاتھ میں اٹھا کر اپنے چہرے کے پاس کیا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، بہت بہت بہت۔ اس سفید بلی سے یوں کہا تھا جیسے وہ اس کی بات کو سمجھ رہی ہو۔ تم نے مجھے یاد کیا؟ بلی میاؤں کی آواز کے ساتھ جیسے اس کی بات کا جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، میں جانتی ہوں، تم نے بھی مجھے بہت مس کیا ہوگا۔ وہ بلی کو اٹھا کر دوبارہ لاؤنج میں آ گئی۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد اس نے بلی کو بھی اپنی گود میں بٹھا لیا اور بہت نرمی اور محبت سے اس کا جسم سہلانے لگی۔ تو پہنچ گئی ہے تمہارے پاس؟ نانو اس وقت کچن سے آئی تھی اور ان کی بات پہ مسکرائی۔ نہیں، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا، میں خود ہی لے کر آئی ہوں۔ نانا کہاں ہے؟ اسے بات کرتے کرتے اچانک یاد آیا تھا، وہ گھر پر ہی تھے، تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ پھر اچانک جنم خانہ سے فون آ گیا، کوئی کام تھا وہاں، مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ 3-4 گھنٹوں تک آ جائیں گے۔ اب دیکھو کہ ان کے 3-4 گھنٹے 3-4 ہی رہتے ہیں یا… نانو نے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ السلام علیکم علیزے بی بی، کیسی ہیں آپ؟ اسی وقت خان سامہ چائے کی ٹرے لے کر آیا اور اس نے آتے ہی علیزے کو مخاطب کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مرید بابا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواباً ان کا حال پوچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بی بی، اس بار تو آپ نے بہت دیر لگا دی واپس آتے آتے۔ مرید بابا نے چائے کی ٹرالی اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، کچھ زیادہ دن لگ گئے، مگر واپس تو آ گئی مرید بابا۔
وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ خان سامہ چائے رکھ کر واپس کچن کی طرف چلا گیا۔ نانو نے اس کے لیے چائے بنانی شروع کی۔ ارے ہاں، میں نے تو تمہیں بتایا ہی نہیں، عمر آیا ہوا ہے۔ چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے نانو نے اچانک پرجوش آواز میں بتایا تھا۔ عمر؟ وہ کب آئے؟ وہ نانو کی بات پر حیران ہو گئی۔ پچھلے ہفتے کا آیا ہوا ہے۔ اکیلا آیا ہے؟ ہاں، اکیلا ہی آیا ہے۔ سی ایس ایس کے پیپرز دینے آیا ہے۔ ابھی یہیں رہے گا 1-2 ماہ۔ سی ایس ایس؟ مگر وہ تو جاب کر رہا تھا لندن میں۔ پھر یہ؟ وہ الجھ کر رہ گئی۔ جاب چھوڑ دیا اس نے۔ کہہ رہا تھا وہ اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر پا رہا۔ وہاں بہت تکلیف دہ روٹین ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے جہانگیر نے اس طرف آنے پر مجبور کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ شروع سے ہی دباؤ ڈال رہا تھا۔ پچھلی دفعہ وہ جب یہاں آیا تھا تو عمر کے بارے میں کافی فکر مند تھا۔ وہ کسی بھی کام میں مستقل مزاج نہیں ہے۔ ہر سال 6 ماہ بعد اس کی دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، اور ظاہر ہے آگے نکلنے کے لیے ٹک کر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ تب بھی وہ عمر کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ فوراً سروس میں آ جائے۔ ابھی اچھی پوسٹ پر ہے جہانگیر، وہ چاہتا ہے کہ بیٹا بھی فوراً فورس میں آ جائے تو اسے بھی اسٹیبلش کر دے گا۔ نانو نے چائے پیتے ہوئے اسے تفصیل سے بتایا۔ چائے پیتے ہوئے ایک ہاتھ سے کرسٹی کے سر کو سہلا رہی تھی۔ ان کی بات سنتی رہی۔ اس وقت کہاں ہے؟ ان کی بات ختم ہونے پر اس نے پوچھا تھا۔ سو رہا ہے۔ ابھی سونے کی روٹین تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انگلینڈ اور یہاں کے وقت میں بہت فرق ہے، اور اسے یہاں آ کر سونے کے اوقات میں کافی تبدیلی کرنی پڑ رہی ہے۔ اوپر سے آج کل گرمی بہت ہے۔ کل باہر گیا تھا مارکیٹ کچھ چیزیں لانے کے لیے، اور واپس آیا تو حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں تو پہلے ڈر گئی تھی کہ کہیں سن اسٹروک ہی نہ ہو گیا ہو، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ بس ابھی ذرا باہر نکلنے میں احتیاط کریں۔ شام کو کہیں جا کر اسے کچھ ہوش آیا، لیکن بہت زندہ دل ہے۔ مجھ سے کہہ رہا تھا میں پورا انگریز ہوتا تو یقیناً فوت ہو جاتا۔ تھوڑا بچ گیا ہوں تو یہاں کا ہونے کی وجہ سے۔ لگتا ہے گرمی نے پہچان لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ میں نے اس سے کہا کہ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ جو ڈاکٹر کے مطابق کبھی باہر جانے سے پرہیز ہی کرے۔ ضروری نہیں کہ ایک بار سن اسٹروک سے بچ گیا تو دوبارہ بھی بچ جائے گا۔ علیزے قدرے عدم دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ مسلسل عمر کے بارے میں یہی بات کر رہی تھی۔ پتہ ہے تمہاری تصویر دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ علیزہ پپو کی کاربن کاپی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ تم کون سا سمینا کو اتنا دیکھتے رہے ہو، یا علیزے کو اچھی طرح دیکھ چکے ہو؟ اس کے لیے کسی کو ایک بار دیکھنا ہی کافی ہے۔ اصل میں 2 سال پہلے وہ بھی آسٹریلیا گیا ہوا تھا کچھ دوستوں کے ساتھ سیر وغیرہ کے لیے۔ وہاں سمینا کے پاس بھی گیا تھا۔ بہت تعریف کر رہا تھا اس کی۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا کیا تم بھی اپنی ماں کی طرح باتونی ہو؟ میں نے کہا جب ملو گے تو خود ہی دیکھ لینا کہ باتونی ہے یا نہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر اٹھنے ہی والا ہوگا، مل لینا اس سے۔ اس سے بھی پتا ہے کہ آج تم آ رہی ہو۔ اسے ابھی نانو کی باتوں میں کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ ممی نے آپ کے لیے کچھ گفٹ بھجوائے ہیں، ابھی نکال دوں یا پھر کل؟ اس نے ان باتوں کے جواب میں کہا تھا۔ ابھی سامان مت کھولو، تم تھکی ہوئی ہوگی، آرام کرو۔ کل میں تمہارے ساتھ سامان کھلواؤں گی، پھر دیکھ لوں گی، نانو نے اس سے کہا تھا۔ چائے پینے کے بعد نانو نے آرام کرنے کے لیے کہا تھا، اور وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی اور کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ عمر جہانگیر اس کے لیے کوئی نیا نام نہیں تھا۔ وہ 2-3-4 سال کے بعد اکثر چھٹیوں میں اپنے باپ اور فیملی کے ساتھ پاکستان آیا کرتا تھا، اور وہ وہیں ٹھہرا کرتا تھا، اور ایسے پچھلے بہت سے سالوں سے ہو رہا تھا۔ مگر اس بار وہ تقریباً 6 سال کے بعد آیا تھا، اور پہلی بار اس طرح اکیلا آیا تھا۔ علیزے میان رسمی صحیح ہیلو ہائے تھی۔ اسے ہمیشہ ہی وہ بہت ریزرو لگ رہا تھا۔ بچپن میں بھی وہ اس طرح کا بچہ نہیں تھا جو آسانی سے دوسرے بچوں سے مل جل جائے۔ خود علیزے بھی اس طرح تھی، اس لیے دونوں کے درمیان کبھی بے تکلفی نہیں ہوئی تھی۔ پھر کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ چھٹیاں گزارنے پاکستان آتا، اور خود علیزے اپنی ممی کے پاس آسٹریلیا چھٹیاں گزارنے چلی جاتی۔ اس لیے انہیں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا، اور اب بھی عمر جہانگیر کی آمد اس کے لیے کسی خاص خوشی کا باعث نہیں بنی تھی۔